حضرت عبداللہ بن عباس نے نبی علیہ السلام سے روایت کی کہ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، کہ ایک فقیہ، ایک عالم شیطان کے اوپر 1000 عبادت گزار بندوں سے زیادہ بھاری ہوتا ہے۔ 1000 عبادت گزار بندے شیطان کو اتنا بوجھ نہیں محسوس ہوتے جتنا ایک عالم بوجھ محسوس ہوتا ہے، اس لیے کہ عالم شیطان کی شیطانیت کو سمجھتا ہے اور اس کے دور سے بچ سکتا ہے۔ انس بن مالک نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ ان مثل العلماء فی الارض کمثل النجوم فی السماء، کہ علماء کی زمین میں مثال ایسے ہے جیسی کہ آسمان کے اندر ستاروں کی مثال ہے، یعنی آسمان کی زینت ستاروں سے ہے اور زمین کی زینت ان علماء پرہیزگاروں سے ہے۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا انہ یستغفر للعالم من فی السماوات و من فی الارض حتی الحیتان فی جوف البحر، کہ عالم کے لیے زمین اور آسمان میں جو کوئی بھی ہے وہ استغفار کرتا ہے، حتیٰ کہ دریاؤں کے اندر مچھلیاں بھی اس کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العزت کی نظر میں علماء کی کتنی اہمیت ہے کہ اللہ کی مخلوق بھی ان کے لیے استغفار کر رہی ہوتی ہے۔ ایک صحابی نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، نبی صاحب نے ارشاد فرمایا ما من خارج من بیتہ فی طلب العلم الا ودت له الملائکۃ اجنحتها رضا لما یصنع، کہ جب کوئی طالب علم کی طلب کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے محبت کی وجہ سے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ اب یہ بات حیران کرتی ہے بندے کو کہ فرشتے معصوم اور ہم گناہگار، تو فرشتے گناہگاروں کے پاؤں کے نیچے پر کیسے بچھاتے ہیں؟ تو علماء نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ دستور رہا ہے کہ شروع سے ہی کوئی محبوب آئے تو اس کے پاؤں کے نیچے کہیں پر سرخ قالین بچھایا جاتا ہے، کہیں پر پھولوں کی پتیاں بچھائی جاتی ہیں۔ چنانچہ ایک بادشاہ نے شادی کی تھی تو دلہن جہاں جس راستے سے آنا تھا اس نے کئی من پھولوں کی پتیاں اس راستے کے اوپر بچھائیں کہ میری دلہن ان پھولوں کی پتیوں کے اوپر چل کے آئے۔